وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 15. آج کا موضوع، کیا آج ہمیں مرشد کی ضرورت ہے؟ دوسرا موضوع یہ ہے کہ مرشد کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نیکی کا تاکیدی حکم فرمایا، جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف کی حالت میں اپنے پیٹ میں برداشت کرتی رہی، اور جس کا دودھ چھوٹنا بھی 2 سال میں ہے، اسے یہ حکم دیا کہ تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی، تجھے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 15. لفظی ترجمہ: وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر یہ تم پہ زور ڈالیں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ تم شرک کرو میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کے بارے میں تمہیں کوئی بھی علم نہ ہو، فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کا کہنا نہ ماننا، وَصَاحِبْهُمَا، اور ان کا دنیا کے کاموں میں ان کا ساتھ دینا معروف، اچھے طریقے سے. وَاتَّبِعْ، اور تم اس شخص کا راستہ اپنا لینا، من اناب الیہ، جو میری طرف رجوع کر چکا ہے. ثم الیہ مرجعکم، پھر تمہیں لوٹ کر میری ہی پاس لوٹ کے آنا ہے. فانبئکم، پھر میں تمہیں بتاؤں گا، بما کنتم تعملون، جو اعمال تم کرتے تھے. سامعین کرام، اہم آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کی حدود کے بارے میں، حدود و قیود کے بارے میں بات فرما رہے ہیں. اور ایک جملہ میں آپ کو ابتداً کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہی انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے. اللہ کے راستے پر چلنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دینا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، یہ انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے. سامعین کرام، اب اگر ایسا ہے کہ یعنی جس مقصد کے لیے انسان آیا ہے، یہ میں والدین سے ہٹ کے، یعنی بات تو والدین کی ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کو ایک جرنل سا مضمون بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے سامنے اگر کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے تو اس رکاوٹ کو ہٹا دینا چاہیے. یا اگر کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے، بہکانے کی کوشش کرے، غافل کرنے کی کوشش کرے، تو آپ ان کوششوں کو ان کوششوں کو نہ مانیں، ان کا ساتھ نہ دیں.
ایسے لوگوں کی جو بھی ہے. دیکھیں ہم ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمارے ارد گرد دائیں بائیں لوگ ہیں مختلف قسم کے، اس میں ماں باپ بھی ہیں، اس میں بھائی بہن بھی ہیں، اس میں ہمارے دوست ہیں، اعزاء ہیں، اقربا ہیں، دادا دادی ہوں گے، نانا نانی ہوں گے. یہ سب آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. اصل میں یہ مضمون جو ہے بہت گہرا ہے، لیکن یہ ہے کہ گہرائی کو ہم سمجھ نہیں پاتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک غافل معاشرے میں رہ رہے ہیں، اور غافل لوگوں کے درمیان رہ کے اس کے اثرات ہم پہ بھی پڑ گئے. یہ تمام جو قرآنی آیات ہیں اس کے صحیح روحانی باطنی مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آتے کہ اس کا حقیقی مطلب اور مفہوم کیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اندھیرے میں رہ رہے ہیں، ہم اندھیروں کے طالب بھی ہیں اور اندھیروں میں رہ رہے ہیں. عام طور پہ میں بات کر رہا ہوں سامعین کرام، یعنی عام طور پہ ایک جرنلی بات کر رہا ہوں کہ ہم اندھیروں کے باسی ہیں، اندھیروں میں رہ رہے ہیں. قرآن روشنی ہے لیکن اس کو ہم نے غلافوں میں باندھ کے اچھے طریقے سے باندھ کے طاقے نسیاں پر رکھ دیا ہے. قرآن سے تو ہم روشنی لینے کے رواداری نہیں ہیں. آج کا یہ معاشرہ، آپ اپنے نظام تعلیم کو لے لیں، 16 جماعت بچہ پڑھ جائے گا لیکن اس کو قرآن کا مطلب، قرآن کی دعوت، رسول کی دعوت یہ کچھ پتہ نہیں ہوگا. 16 جماعت پاس ہوگا، MBBS FRCS لنڈن اور آسٹریلیا اور انگلینڈ اور یہ اور وہ بے شمار ڈگریاں آپ کے ساتھ لکھ لے گا، لیکن قرآن سے واقف نہیں ہوگا. یہ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ لوگ ڈگریاں وغیرہ تو لکھ لیتے ہیں لیکن یہ بس ظاہری ڈگریاں ہیں، اس میں آپ کے پاس ہوں یا نہ ہو، لیکن وہ تو سارا پیسہ کمائی کا. آپ اپنی ڈگریوں کا اظہار کر رہے ہیں، پھر لوگ میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں. ایک ڈگری آپ کے پاس جو نہیں ہے، جو ہونی چاہیے، وہ قرآن فہمی کی، قرآن فہمی کا ماہر. یہ کسی ڈاکٹر کی ڈگری پہ نہیں لکھا ہوگا، لکھنا بھی نہیں چاہیے. بہرحال میں یہ عام بات کر رہا ہوں کہ ماہر ہے ہی نہیں. الماہر بالقرآن مع الکرام البررہ، یہ قیامت کے دن کا اللہ کے رسول نے کہ ماہر قرآن کا ماہر جو ہے وہ قیامت کے دن عزت والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آج کی جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ تم اگر کوئی بھی قوت شرک پہ آمادہ کرے، یعنی تمہاری توجہ غیر اللہ کی طرف لانے کی کوشش کرے یا اللہ سے ہٹانے کی کوشش کرے، تو پھر ان کوششوں کے آپ نے رد کرنا ہے، اس کو نہیں ماننا. اور پھر اس میں اس آیت میں ایک زبردست قسم کی ہدایت ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. یہ دیکھو تم اپنا ساتھی کس کو بنانا ہے، تم نے اپنا ساتھی کس کو بنانا ہے. یہ آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا بھی رہتا ہوں. دیکھیں ہمارا ذہن اصل میں وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم اندھیروں کے باسی ہیں. قرآنی آیات پہ ہمیں کوئی خاص سمجھ بوجھ نہیں ہے. آج کل کسی کو اگر آپ اپنا مرشد بناتے ہیں کسی اللہ والے کو، تو بہت سے مسلمان اس کے مخالفین بھی مل جائیں کہ بیعت کی کیا ضرورت ہے، اور بس کتابیں لے لو، حضور کی حدیث موجود ہے، قرآن کے احکامات، بیعت کی اب کیا ضرورت ہے. بہت سے عقل کے اندھے ایسے آپ کو مل جائیں گے. ناراض نہ ہو، لیکن یہ عقل کے اندھا ہی ہونا ہے کہ آپ استاد کی اہمیت سے انکار کر رہے ہیں. مرشد کیا ہے؟ یہ ایک استاد ہوتا ہے، دین کے کاموں میں آپ کا استاد ہوتا ہے. یہ ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے. اور یہ آج کی جو آیت آئی ہے کہ آپ نے ایک یعنی ایسے شخص سے رابطہ رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر چکا ہے اور اس کے یعنی اللہ کے راستے پر رواں دوا ہے. آپ اس کی انگلی پکڑ لیں. اگر آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے، یعنی دین کی معلومات نہیں ہے، آپ اگر پہنچے ہوئے نہیں ہیں، تو کسی پہنچے ہوئے کا ہاتھ پکڑ لیں، انگلی پکڑ لیں، وہ آپ کو منزل پار کرا دے گا. لیکن یہ تصور یعنی اب بعض وقت یہ آتا ہے کہ بھئی یہ مرشد کا کوئی تصور ہے قرآن میں، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے. بھئی کیسے نہیں ہے؟ استاد دیکھیں ایک بنیادی بات ہوتی ہے.
استاد کا تصور آپ کے معاشرے میں موجود ہے. بچہ 10ویں پاس کر لیتا ہے، پھر یقیناً وہ پھر 11ویں میں فرسٹ ایئر میں داخلہ لیتا ہے. اب ایک بچہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ اس نے ایف ایس سی کر لیا، ایف اے کر لیا، بی ایس سی کر لیا، بی اے کر لیا. اب آگے وہ جانا چاہتا ہے تو کیا اسے صرف کتابیں کافی ہیں؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. نہیں، کتاب کافی نہیں ہے. کتابیں تو بتیری مل جائیں گی آپ کو، لیکن استاد کی بھی ضرورت ہے. اگر وہ ایم اے کرنا چاہتا ہے یا ایم اے کے بعد خاص طور پہ جو پی ایچ ڈی ہے، اعلیٰ درجہ ہے، اس میں تو خاص اساتذہ کی ضرورت ہوتی ہے. اب وہ ٹیکنیکی الفاظ مجھے نہیں آتے، لیکن ایک استاد ہوتا ہے جو آپ کے اس کی نگرانی کرتا ہے. تو یہ تو عام ہر فن کے لیے، یعنی ایک فن آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے استاد کی ضرورت ہے. یہ ٹیکنیکل کالجز کیا ہیں؟ تو وہ آپ کو عملاً رہنمائی دیتے ہیں. یعنی لکڑی کیلیں آری سے تو صرف کام نہیں بنتا، آپ باقاعدہ اس کی تربیت حاصل کریں گے. تو یہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں آپ استاد کی ضرورت سے انکار نہیں کرتے، اور دین کی راہ میں آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی استاد کی ضرورت ہی نہیں. یہ اندھیرے والی سوچ ہے سامنے کرا. میں یعنی اس کی مذمت کرتا ہوں اس سوچ کی. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اب یہ دیکھیں، اس میں پیغمبر کی بات نہیں ہو رہی، اتباع کی بات ہے، لیکن پیغمبر کی بات نہیں ہے. اتباع کی بات ہے اور پیغمبر کی بات نہیں ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک عام آیت ہے قیامت تک. جیسا کہ حضور کی اتباع جو ہے ہم پہ لازم ہے، تو اتباع کا طریقہ ہمیں کون سکھائے گا؟ یہ ایک سوال ہے، سادہ سا سوال ہے. حضور کی سنتوں سے ہمیں آگاہ کون کرے گا؟ پھر عملی طریقہ اس کو کون بتائے گا؟ عام جو آج ملا ہے وہ تو دین ملا فی سبیل اللہ فساد بن چکے ہیں. آپ کو فرقہ واریت کی وہ تاریکیوں میں آپ کو لے جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہو کہ نہ کہو، حضور نور ہیں کہ بشر ہیں، رفع یدین کرو کہ نہ کرو، حضور عالم غیب ہے کہ نہیں ہے، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، 40واں کرو کہ نہ کرو، تیجا کرو کہ نہ کرو. یہ اس چیزوں میں جو وہ بنیادی نہیں ہیں، تو ان چیزوں میں آپ کو الجھا کے رکھ دیتے ہیں. اور پھر آپ کو معلوم ہے جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں، وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ہر مسجد پہ ایک فرقے کی تختی لگی ہوئی ہے، اور ایک فرقہ دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہاں کیا ہے؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. حضور کی اتباع جو ہے اس کے لیے بھی رہنمائی کی ضرورت ہے. حضور کی اتباع تو ایک فن ہے سامنے نکلا. آپ تھوڑا سا سوچیں نا، یہ جو فقہ ہیں، ہمارے 4 مذاہب ہیں، انہوں نے ان کی سمجھ تھی. اب انہوں نے قرآن اور سنت سے یعنی اخذ کیا ہے، مسائل اخذ کیے ہیں، وہ پھر اس کی تفصیل فقہی. یہ ہمارے فقہی امام ہیں، 4 امام جو ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، 4 اماموں، چاروں صحیح ہیں. ان کا قرآن و حدیث میں اختلاف نہیں ہے. ان جگہ بعض وقت اختلاف ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل بعض اوقات کچھ ہے، بعض اوقات کچھ ہے، حالات کی مناسبت سے. تو ہر امام نے اپنی فکر اور سمجھ کے مطابق طریقہ مقرر کر دیا ہے. اب ان 4 مذاہب میں جو آپ ایک مسلک اپنانا چاہیں تو وہ ٹھیک ہے. رفع یدین ایک فرقہ کہتا ہے، یعنی ایک مسلک، مذہب جسے ہم کہتے ہیں نا، فرقہ نہیں. یہ فرقے نہیں ہیں، یہ مختلف مسالک ہیں، قرآن اور حدیث سے اخذ شدہ ہیں اور تمام صحیح ہیں. یہ فرقہ جات نہیں ہے سامنے کرام، یہ بات نوٹ کر لیں. تو اس کسی ایک کی آپ بات کو مان کے، تو میں اس کی بات کر رہا تھا کہ وہ حضور کی اتباع جو ہے، دیکھیں انسان کی جو کامیابی ہے وہ کامل اتباع میں ہے رسول کی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول مقرر ہماری کامیابی کے لیے کر دیا ہے
کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے، کس کے لیے؟ جو اللہ، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کا امیدوار ہے، اللہ کی معرفت، اس کی ملاقات، اس کا دیدار، یہ بہت بڑی امید ہے اور یقینی امید ہے مومنوں کے لیے۔ بہرحال تو لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کا امیدوار ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن میں کامیابی کا امیدوار ہے، ان کے لیے کیا؟ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی ذات میں اسوہ حسنہ، یعنی کامل اتباع رسول کا۔ اب 1450 سال گزر گئے ہیں، حضور کو ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، باطنی دنیا میں تو موجود ہیں، لیکن اب ان کا کامل اتباع ہوگا کیسے؟ یہ دیکھیں، میں آپ کو نقطے کی بات بتا رہا ہوں، تھوڑا سا سنیں۔ دیکھیں، اصل تو یہ ہے، ہمارے سامنے اہداف کیا ہے قرآن کے مطابق؟ قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، یا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا۔ تو تزکیہ نفس ایک ہدف ہے ہمارا، ہم نے اپنا تزکیہ نفس کروانا ہے اور کروانا ہے۔ آپ اکیلے یہ تزکیہ نفس نہیں کر سکتے، یہ رسول کی ذمہ داری ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا یہ تزکیہ کرتے ہیں۔ اب رسول کے بعد نائبین رسول ہیں سامنے کرام، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، وہ پھر نبی کا کام کرتے ہیں۔ جو 4 ڈیوٹیاں ہیں نبی کی، وہ پھر علماء امت، اہل اللہ، علماء ربانیین قرآن کی زبان میں وہ بیان کرتے ہیں، سچے لوگ، صادقین۔ تو یہ علماء جو ہیں، یہ پھر آپ ان کے پاس جائیں گے، یعنی ان کے بہت سے فائدے ہیں، بہت سی ڈیوٹیاں ہیں۔ ایک ڈیوٹی اس میں سے یہ ہے کہ آپ کا تزکیہ بھی کریں گے۔ جو رسول کی ڈیوٹی ہے، اب یہ نائب رسول کرے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو ایک ہدف جو ہے وہ تزکیہ نفس کا ہے، دوسرا ہدف جو ہے اتباع رسول کا ہے، اتباع رسول کرنا ہے، اپنے کمپلیٹ رسول کے رنگ کو اپنانا ہے۔ اور وہ رنگ آپ کیسے لیں گے؟ اصل رنگ جو ہے وہ تو اللہ کا رنگ ہے، اللہ کا رنگ قرآن کے حساب سے ہم نے صبغۃ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، یہ حکم ہے۔ تو اللہ کے رنگ میں ہم نے اپنے آپ کو رنگنا ہے، اور پھر اللہ کا رنگ جو ہے وہ، یہ مضمون طویل ہے لیکن اختصار کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے۔ تو پھر اللہ کا رنگ جو ہے وہ لیا ہے رسول نے، وہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے وہ، یہ تو جو میری وحی ہوتی ہے جو میں انہیں کرتا ہوں، اپنی مرضی سے وہ حرکت نہیں کرتے۔ ما ينطق، نطق، بات اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ اسی طرح جو سچے لوگ ہیں وہ بھی احتیاط کرتے ہیں، چونکہ رسول کے راستے پر ہوتے ہیں۔ بہرحال میں رنگ کی بات کر رہا تھا، اصل رنگ اللہ کا لینا ہے ہم نے، اللہ کا رنگ۔ پھر یہ اب اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ اب آدمی اٹھا ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ تو خدایا اگر شکل لیلا کے اگر بن کے آ جائے تو، سر اسی دم تن سے جدا دھرا ہوگا۔ تو بہرحال اللہ کے رنگ میں رسول رنگے ہوئے ہیں۔ اب جنہوں نے رسول کی پیروی کی ہے، جو رسول کے نائب ہیں، ان کے یعنی نبی کا کام کرتے ہیں،
نبی کا کام کرتے ہیں، نبی کی ڈیوٹی کرتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نبوت کا کام جاری اور ساری ہے سامعین کرام، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، نبوت کا کام قیامت تک جاری ساری رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، نبوت کا اختتام ہو گیا ہے ان پہ، آخری نبی ہیں، لیکن نبوت کا کام تو جاری ہے۔ نبوت کا کام کیا ہے؟ تعلیم کتاب، تعلم کتاب، قرآنی آیات کی تلاوت، اس کو سمجھانا، دانائی کی باتیں بتانا، تزکیہ نفس، یہ نبی کی ڈیوٹیاں ہیں، یہ نبی کے کام ہیں۔ تو یہ نبی کے کام تو جاری ہیں اور رہیں گے قیامت تک انشاءاللہ، کیونکہ ان کے بغیر اگر یہ تزکیہ نہ ہو تو پھر تو بات مشکل ہو جاتی ہے۔ تھوڑی سی اگر آپ سمجھ سے کام لیں نا، اگر تزکیہ نفس کا باب بند ہو گیا، کیونکہ یہ تو رسول کی ڈیوٹی تھی، اب اگر ایسے لوگ نہیں ہیں تو پھر تو بات گڑبڑ ہو جاتی ہے نا۔ نہیں، رسول کی جو ڈیوٹیاں ہیں وہ نائب رسول جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، اپنی اپنی حیثیت میں۔ اس دنیا میں نائبین رسول موجود ہیں، صرف یہ ہے کہ پھر تلاش کی ضرورت ہے اور ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ سچے لوگ قیامت تک موجود رہیں گے سامعین کرام، قرآن اس بات پہ شاہد ہے، کیونکہ اللہ نے سچے لوگوں کی معیت کو اختیار کرنے کی بات کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کر لو۔ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی معیت اختیار کر لو۔ تو سچے لوگ جو ہیں وہ تو موجود ہیں، جب موجود ہیں تو پھر ان سے استفادہ کرنا ہوگا، ان کی محفل میں بیٹھنا ہوگا۔ ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ شاعر وہ ایک اور شعر بھی ہے نا کہ نے تخت و تاج میں، نے لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ نے تخت و تاج میں، نے لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، نبوت کا کام جاری ہے سامعین کرام، اور وہ ڈیوٹی اب علماء امتی کی ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ جو بات کر رہا ہے وہ نائب نبی کی بات کر رہا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ، یعنی خاص طور پہ اس کا اطلاق جو ہے وہ علماء امتی پہ ہوتا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ویسے تو ہر شخص، مطلب آپ ایک مومن دوسرا مومن کو دوست ہے اس کا قدرتی طور پہ، اور دونوں ایک ہی راستے پر چل رہے، ایک بالعموم اس آیت کا اطلاق ہوتا ہے، ہر ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، لیکن اس کا خاص اطلاق جو ہے وہ پھر نائب نبی پہ ہوتا ہے۔ سامنے کرو وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ، دیکھیں تعصب اگر ہے تو پھر تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تعصب کی اینک اگر آپ نظر سے اتار کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہے ہیں کہ بھئی جو شرک کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں ان کی بات نہ مانو اور ان کا راستہ لے لو جو میری طرف رجوع کر چکے ہیں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تو میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ یعنی دنیا میں تم نے، اے انسان، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ دنیا میں تم نے احتیاط سے وقت گزارنا ہے۔ انسان جو بھی ہو، میرے حکم کے خلاف، میری بندگی کے خلاف اگر تمہیں کوئی بات بتائے تو اس کی بات نہیں ماننا، جس کے ما لیس لک بہ علم میں کہ اس کی نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی علم ہے۔ اب پیسے کو بعض لوگوں نے خدا بنا لیا ہے تو کیا دلیل ہے بھائی تمہارے پاس اس کی؟ کیا دلائل ہے؟ کہاں کام آتا ہے پیسہ؟ بعض جگہ پیسہ کام نہیں آتا، تو یہ تو ردی خدا ہو گیا۔ خدا تو وہ ہے جو ہر جگہ کام آئے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
نعم المولا نعم النصیر۔ اللہ تو وہ ہے جو ہر جگہ کام آئے آپ کے، ہر جگہ آپ کے ساتھ ہو، آپ کی ہر بات سنے، آپ کی بات کا جواب دے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں کہیں کہ میں تو ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھے جواب دیں، میری بات کا جواب دیں۔ میں نے پکارا ہے انسان کو، اور پکار کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی۔ واتبع سبیل من اناب الی، اور تم اس شخص کے راستے پر چلو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ اناب کہتے ہیں جو یعنی پلٹ چکا ہے اللہ کی طرف۔ ظاہر ہے اس کا مضمون میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم میری ہی طرف لوٹ کے آؤ گے، یعنی آخر کار جو بھی صورتحال ہو میرے پاس آؤ گے، پھر میں تم سے پوچھوں گا، میں تمہیں تمہارے اعمال بتاؤں گا۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہاری کتاب تو ابھی سے لکھی جا رہی ہے، تمہاری ساری ویڈیوز جو ہیں محفوظ ہیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کے اعمال اس کے گلے کا ہار ہیں۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، قیامت کے دن ایک کھلی کتاب کی طرح میں اس کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم اپنے حساب کے لیے کافی ہو۔ بہرحال سامنے کرام میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ آپ کو مجبور کریں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ تم میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک بناؤ جس کے بارے میں تمہیں کچھ بھی علم نہ ہو، فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کا کہنا نہیں ماننا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ان کا دنیا کے کاموں میں اچھی طرح ساتھ دینا۔ یعنی دیکھیں یہاں وضاحت یہ ہے کہ جو آپ کے راستے پر نہیں ہے لیکن آپ کے گھر میں ہے، مثال کے طور پہ سب سے زیادہ نزدیک تو والدین ہوتے ہیں، اگر والدین آپ کے خیال پہ نہیں ہے تو پھر بھی آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے، اور رہنا ہے اچھے طریقے سے۔ ان کے حقوق جو ہیں وہ پھر بھی منقطع نہیں ہوتے۔ کافر والدین کے ماں باپ، کافر والدین جو ہیں ان کے حقوق بھی منقطع نہیں ہوتے، اور ان کے وہی حقوق ہوتے ہیں جو یعنی ان کے حقوق میں کمی نہیں آتی۔ تو وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور تم پیروی کرو اس شخص کے راستے کی، من اناب الیہ، جو میری طرف رجوع کر چکا ہے، ثم الی مرجعکم، میری طرف تمہیں لوٹ کے آنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، میں پھر تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. But if they strive to have you associate with me something of which you have no knowledge, do not obey them, but keep them company in this life in kindness, and follow the path of him who turns to me. Then to me is your return, and I will inform you of what you used to do. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔